کے اندر یہ کہا کہ پھر لوٹے گا بھی انہیں کے اندر یہ فتنہ. آخری لفظ یہ ہے حدیث کا کہ تبدا فیہم تعود، کہ تعود، ہاں تو وہ پھر لوٹے گا بھی نہیں علماء. تو آج کل کے علماء، یہ علماء کے لیے بہت بڑی تنبیہ، بہت واضح تنبیہ ہے. اور وہ تنبیہ یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی کا گناہ عام ہوتا ہے، بہت چھوٹے سے دائرے میں اس کا اثر ہوتا ہے. بڑے آدمی کا گناہ بڑا ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا صغیرہ ہی ہو، اس لیے اس کا اثر اس کے بڑے دائرے میں ہوتا ہے. اور عالم تو امام ہے، پوری امت کے امام ہیں. یہ نائب ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، نیابت کا فریضہ ان کے پاس ہے. تو پوری امت پر اس کا اثر پڑتا ہے. اگر کوئی غلط فتویٰ دے، اگر کوئی اپنی اغراض کے لیے دین کو بیچے، اگر کوئی اپنے مقاصد کے لیے دین میں تحریف کرے، قرآن کے آیات کو تبدیل کرے. میرے پاس بہت تحریریں ایسی آتی ہیں، اللہ پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ بچائے. مجھے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے ان تحریروں کا کہ کہا ان کا مطلب کیا ہے، کہ ان میں قرآن کی غلط تفسیریں کر کے اپنے مقاصد کو واضح کیا جا رہا ہے. آج کل سیلاب زدگان کی مدد کے نام پر آپ نیٹ پر اٹھا کر دیکھیے کہ کیسے کیسے ادارے ہیں، کیا کیا باتیں کر رہے ہیں اور کیا باتیں کر کے کیا مانگنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ساری باتوں سے بچائے. اس میں اسلام کے 3 درجات بیان کیے ہیں حدیث میں. آخری خلاصہ یہ ہے، ایک یہ ہے کہ اسلام کا کہ صورت کو تو قائم رکھیے، کم سے کم نقل تو پوری کر لیجیے اسلام کی. ہم ناقل ہے، حقیقت کا درجہ تو بعد میں آتا ہے. کم از کم اسلام کی صورت کی جو نقل ہے وہ تو کر لیجیے، چاہے وہ لباس میں ہو، چاہے تجارت میں ہو، چاہے عبادات میں ہو، کہیں ہو، صورت کی نقل کر لیجیے. پہلا درجہ. دوسرا درجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے صرف نقش تک محدود نہ رہیے، نقوش تک محدود نہ رہیے، احکام تک بھی جائیے. صرف تلاوت بھی کر لیجیے، روح پڑھی ہے، اس کی تلاوت بہت بڑا ثواب ہے، بڑی نعمت. لیکن صرف تلاوت ہی کافی نہیں ہے، اس کے احکامات کو بھی دیکھیے. تیسرا درجہ علماء کے لیے ہے کہ وہ اپنی حالت کو دیکھے کہ وہ سب سے پہلے ان سے سوال ہوگا کہ تمہیں ہم نے دین دیا تھا، تم نے ہمیں دینی تعلیمات دی تھی، تم نے اس کو کہاں خرچ کیا، کن مقاصد کے لیے خرچ کیا، ہمارے دین کو تم نے نقصان پہنچایا یا فائدہ پہنچایا. یہ بات اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور سچی بات یہ ہے کہ میرا یہ منصب نہیں ہے کہ میں حدیث پر کوئی بات کروں، تو ڈر لگتا ہے بات کرتے ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اگر کوئی بات غلط کی. اب سوالات اگر کرنا چاہیں تو کر لیجیے. جی یہ بات ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے عموماً تفصیل ہے اس کی بہت بڑی ہے. اس تفصیل کے لیے میں دو ایک قرآن مجید کی جس کو یہ اللہ کے سوال نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بن نظیر عامر قومی کے سوال میں جگہ جگہ قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ یہ کی شرط ہے لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ہے. من لا الہ الا اللہ. میں سمجھتا ہوں اس لیے ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات جگہ جگہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے. اور ایک جگہ تو یہ فرمایا گیا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات بریہ. اور ایک جگہ فرمایا گیا کہ ایک جگہ یہ فرمایا گیا. یہ جو چیزیں جو ہیں یہ سب پہلے میرے خیال سے یہ ہے کہ بلکہ آپ نے فرمائش. اچھا یہ میں سوال پہ ذرا یہ ہے
داڑھی کیسے چھوڑنا، وضو کیسے، وضو جب نسبت کرتے ہیں تو داڑھی کسی سے چھوٹی ہوتی ہے، کسی کی ذاتی بڑی ہوتی ہے اور کسی کی زیادہ بڑی ہوتی ہے. تو یہ جو مسح ہم کرتے ہیں اس کے اندر وہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ یہ اتنا سا لے لیتے ہیں. میں نے تو یہ دیکھا جب بہت چھوٹا تھا تو ہمارے یہاں جو مدرسہ تھا ہمارے کا اس کے اندر وہ ہوتے تھے یعنی بدلے، بدلوں میں خاص میرے خیال سے پانی کی مقدار ہوتی ہے اور ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اسی وقت میں وضو کرنا ہے. جی. لیکن اس وقت ہماری جو گاڑی واڑی تھی بچے ہی تھی، لیکن جن کی گاڑیاں ہوتی ہیں اور وہ باقاعدہ وہ کس طرح کریں گے وہ بتائیں. پہلے میں آپ کی پہلی بات کا جواب دے دوں. پہلے شاید سب کو یہ سوال پہنچا نہیں. سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایک حدیث پڑھی ہے حدیث ہے موجود اور اس کو سن کر غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. اس پر میں اس مجلس میں کئی بار گفتگو کر چکا ہوں اور اس کی ساری تفصیلات اور عمل تالے تھے، لیکن اس کو بس ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں عرض کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا عہد، یہ ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تو ہمارا معبود ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، اس کی تیری علاوہ کسی کی عبادت. اب اگر لوگ یہ کہیں کہ ہم نے تو لا الہ الا اللہ کہہ لیا، اب ہمیں نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ زکوٰۃ، نہ روزہ زکوٰۃ کے حج کی، تو ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایسا ہوگا جیسے کوئی نکاح کے وقت دلہا کہتا کہ ہم کہا جاتا ہے دلہا سے کہ بھائی اتنے مہر کے عوض تمہارا نکاح کیا کر دیا، قبول ہے؟ وہ کہتا ہے یہ قبول ہے. اب وہ جب قبول ہے ہو گیا تو ابھی بھی ہو گئی، نکاح بھی ہو گیا. اب گھر آ کر بیوی کہتی ہے کہ کھانا دو، تو وہ کہتا بھائی میں نے کھانا کب قبول کیا تھا، میں نے تو تجھے قبول کیا تھا بھائی، تیرے کھانے کو کب قبول کیا تھا. وہ کہتی ہے کپڑا لو، وہ ہر دفعہ میں یہ کہہ دیتا نا میں نے تو یہ کہا تھا کہ قبول کیا، تجھے قبول کیا تھا بھائی، تیرے کپڑے کو بھی قبول کیا. وہ کہتی ہے رہائش دو تو میں لگا. تو اس واسطے اب اس کو لوگ ایسے ایسے کرنا، اب میں جب ایسے کرتا ہوں تو میری ڈاڑی سے باہر ٹوکتے ہیں جب دیکھیں اس وقت بھی پھنسا ہوا سمجھ میں ڈاڑی کرنی ہے، تو اس لیے ڈاڑی کے بال ہاتھ میں آ جاتے ہیں. تو میں خیال تو کرتا ہوں سنت کی نیت سے، لیکن میں ایسے خیال نہیں کرتا، ایسے کرتا ہوں تاکہ بال نہ ٹوٹے. تو یہ نہ فرائض ہے نہ کچھ ہے، لیکن نقل کی بات کر رہا ہوں کہ نقل تو ہم ٹھیک کر لیں. تو اس لیے صرف 3 مرتبہ پانی چلو میں لے کے نل کو بند کر دیں. نل اگر بہ رہا ہے اور آپ پانی ہو رہا ہے تو پھر تو وضو بجائے ثواب کے اللہ بجائے اسراف ہے، حرام. تو حرام سے ہم ابتدا کرتے ہیں اپنی نماز کی اور پھر جا کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا، نماز پڑھ لی، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر دی. تو اس لیے جس میں اچھی طرح آپ نے بھی اپنے استعمال کیا اچھی طرح، جس نے اچھی طرح کیا اس کو گناہ بھی ہو. اچھی طرح والا یہی تو اچھی طرح ہے. اچھی طرح کا مطلب یہ ہے کہ نہ اسراف ہو اور نہ کوئی جگہ خشک رہے. اچھی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اچھی طرح وضو کرو. اچھی طرح وضو کرنے کا مطلب اس برائی کو روکنا ہے جو اسراف میں، سمجھا؟ ایک اس برائی کو روکنا ہے. اور یہ بھی ہے فقہا نے لکھا ہے، وہ حدیث میں نہیں ہے یہ بات، لیکن فقہا نے لکھا ہے، وہ صحیح لکھا ہے اور وہ بھی حدیث ہی سے مستنبط ہے کہ اس کو کوئی چہرہ کوئی جگہ خشک بس طرف کر لو ذرا سا ہاتھ سے. 3 مرتبہ بہت ہوتے ہیں، اس کے لیے کافی ہے. 3 سے زیادہ مرتبہ جو کرتا ہے وہ اسراف کرتا ہے.